ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وآتینا داؤد الزبورا، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، اور کچھ رسول ہیں کہ بیان کیے ہیں ان کے حالات ہم نے آپ پر اس سے پہلے، اور کچھ رسول کے نہیں ہم نے بیان کیے ان کے حالات آپ پر۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جن پیغمبروں کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے وہ 24 یا 25 ہیں علماء کے اختلاف کے ساتھ۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ سب رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ سب پر غالب بڑے حکمت والا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا اس نے آپ کی طرف نازل کیا اس کو اپنے علم سے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، حالانکہ کافی اللہ گواہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور روکا اللہ کی راہ سے ان دوسروں کو بھی، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جا پڑے وہ گمراہی میں بہت دور۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ظلم کیا نہیں اللہ کہ معاف کرے ان کو، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں کسی راستے کی، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کے راستے کے رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان کہ جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، لہٰذا ایمان لے آؤ بس بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملہ میں اور نہ کہو اللہ کی شان میں مگر وہ بات جو سچ ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ، جو بھیجا تھا مریم کی طرف اور روح تھی اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تثلیث کے عقیدے سے بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود اکیلا ہی۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اس کی ذات اس سے کہ ہو اس کی اولاد۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا احساس۔
لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، ہرگز نہیں باعث عار مسیح کے لیے یہ بات کہ ہو وہ بندہ اللہ کا اور نہ مقرب فرشتوں کے لیے، جو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے مقرب بندے ہوں، ان کے یہاں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جس نے باعث عار سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا تو ان قریب اکٹھا کرے گا اللہ انہیں اپنے پاس سب کو۔ تو اللہ کی عبادت کرنا یہ تو بڑی عزت کی بات ہے، اور جو لوگ اس کو عار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو فرمایا اللہ ان کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے عمل نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو دے گا اللہ انہیں پورے اجر ان کے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور مزید عطا فرمائے گا انہیں اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لیکن جن لوگوں نے باعث عار سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا، سو دے گا انہیں عذاب دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کی ہم نے تمہاری طرف روشنی جو صاف راہ دکھاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پکڑے رکھا مضبوطی سے انہوں نے اللہ کا سہارا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل خاص میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ۔ يَسْتَفْتُونَكَ، یہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں، یعنی ایسا شخص کہ جس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی اس کے زندہ نہیں ہیں۔ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اگر کوئی شخص مر جائے اس حالت میں، کلالہ ہے وہ کہ نہیں ہے اس کی اولاد، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، نہیں ہے اس کی اولاد، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، وہ حقیقی بہن ہے یا باپ شریک ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے ہے نصف اس کے ترکے کا، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور بھائی وارث ہوگا بہن کے سارے مال کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، وہ بھی کلالہ ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر ہوں دو بہنیں یا دو سے زیادہ، سکی بہنیں ہیں یا باپ شریک ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے ہے 2/3 ترکے کا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں کئی بھائی بہنیں مرد اور عورتیں ملے جلے ہیں، حقیقی یا باپ شریک، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے ہے برابر 2 عورتوں کے حصہ کے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم بڑھتے نہ پھرو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اب 5ویں صورت ہے سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کرو عہد و پیمان، جو اللہ سے عہد کیا ہے، جو اللہ کے بندوں سے عہد کیے ہیں، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ براہ راست آرڈر کیا ہے اہل ایمان کو۔ وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو آگے بیان کیے جائیں گے تمہارے لیے۔
غیر محل الصید، لیکن نہ حلال سمجھو شکار کرنے کو، وانتم حرم، جب کہ تم احرام میں ہو۔ جب تم نے حج کا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو پھر تم جو ہے یہ شکار نہیں کر سکتے یہ خشکی کا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، یہ 4 ہیں حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ولا الہدی، اور نہ نیاز کعبہ کے جانور کی، جو حاجی جو ہے یہ عمرہ کرنے والے جانور لے کے گئے ہیں وہاں جا کے ذبح کریں گے، ولا القلائد، اور نہ ان کی جن کے گلے میں پٹے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف، حرمت والے گھر کی طرف، ان کی بھی حرمتی نہیں کرنی ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، تلاش کرتے ہوئے فضل اپنے رب کا اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، پابندی ختم ہو گئی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ اس نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے، اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، تو کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کون سی چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار جو خود بخود مر جائے، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور کے پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، والمنخنقۃ، اور جو مر گیا ہو گلا گھٹ کر، والموقوذۃ، یا چوٹ لگ کر، والمتردیۃ، یا بلندی سے گر کر، والنطیحۃ، یا سینگ لگنے سے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے کھا لیا ہو کسی درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، ابھی اس میں زندگی تھی تم نے اس پر بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر لیا تو وہ کھا سکتے ہو۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے، تو یہ سارے کام جو ہے یہ حرام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ سب کچھ گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو چکے ہیں کافر تمہارے دین کی طرف سے۔ فلا تخشوہم واخشون، بس نہ تم ڈرو ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین۔ واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بتا دیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے اب۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم، البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے اور کھائے بغیر رغبت گناہ کے، غیر متجانف للإثم، بھوک بہت زیادہ لگی ہے اور گناہ کی طرف رغبت نہیں ہے، جان بچانے کے لیے 1-2 لقمہ کھا لیتے ہیں تو فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے لیے۔ قل أحل لكم الطیبات،
کہہ دو حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو سدھا رکھیں تم نے شکاری جانور، باز ہے، چیتا جو ہے، یہ اس طرح کے جو ہے یہ جو شکاری جانور ہیں، شکرا ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو سدھا رکھیں تم نے شکاری جانور، مقلبین شکار پر دوڑانے کے لیے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ سکھاتے ہو تم ان کو وہ طریقہ جو سکھایا تم کو اللہ نے۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں وہ تمہارے لیے، خود نہ کھائیں وہ تم کھاؤ۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور لو نام اللہ کا اس پر، جب شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ تو اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے۔ اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، لیکن کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب ادا کرو تم ان کو ان کے مہر۔ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ شہوت رانی کے لیے، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جس نے انکار کیا ایمان کی روش پر چلنے سے تو ضائع ہو گئے اس کے اعمال۔ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے اور تمہارا وضو نہیں ہے تو پہلے وضو کرو۔ اور وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کے ہیں؟ فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہرے، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر ہو تم حالت جنابت میں تو نہا دھو کر اچھی طرح پاک ہو جاؤ، پھر غسل کرنا لازم ہوگا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا مباشرت کی ہو تم نے عورتوں سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر نہ تم پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، نہیں چاہتا اللہ کہ مبتلا کرے تم کو کسی قسم کی تنگی میں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بلکہ چاہتا ہے کہ پاک کرے تم کو اور پوری کرے اپنی نعمت تمہارے اوپر تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اللہ کے احسان جو اس نے تم پر کیے، اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے لیا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب کہا تھا تم نے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور،
بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بنو قائم رہنے والے اللہ کی خاطر، گواہی دینے والے انصاف کی۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور نہ ابھارے تمہیں دشمنی کسی قوم کی کہ نہ کرو تم انصاف۔ اعدلوا واقرب للتقوی، انصاف کرو یہی زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں دوزخی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے کہ دست درازی کریں تم پر، فکف ایدیہم عنکم، تو روک دیے اللہ نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بلا شبہ لیا تھا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے۔ فَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور مقرر کیے تھے ہم نے ان میں 12 سردار، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 سردار ہم نے ان پر مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں جب تم یہ کام کرو گے۔ کون سے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم رکھو گے نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور مدد کرو گے ان کی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد بھی تم میں سے، تو بے شک بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم، پھر اس وجہ سے کہ توڑا انہوں نے اپنا عہد جو ان سے لیا گیا تھا، لعناہم، تو ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، اتنا سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کو اس کی اصل جگہ سے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بلا بیٹھے وہ بڑا حصہ اس تعلیم کا جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اور اے پیغمبر ہوتے رہتے ہو تم آگاہ کسی نہ کسی خیانت پر ان لوگوں کی، ماسوائے چند کے ان میں سے، بس معاف کر دو انہیں اور درگزر سے کام لو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھا سلوک کرنے والوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور ان لوگوں سے بھی جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، لیا تھا ہم نے پختہ عہد، یہودیوں سے بھی لیا، عیسائیوں سے بھی لیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ،
پھر بلا بیٹھے وہ بھی بڑا حصہ اس تعلیم کا یاد دہانی کرائی گئی تھی انہیں، جس کے ذریعہ سے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض و عناد روز قیامت تک کے لیے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب بتائے گا ان کو اللہ کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ، اس میں سے جو کچھ تم چھپاتے تھے کتاب میں سے تمہارا رسول تمہیں بتاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب واضح۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہر اس شخص کو جو طالب ہو اس کی رضا کا سلامتی کے راستے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے اذن سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور چلاتا ہے ان کو سیدھے راستے پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے پیغمبر کہہ دو کہ کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ چاہے ہلاک کرنا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور ان لوگوں کو جو زمین میں ہیں سب کو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اس کی جو ان کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے چہیتے ہیں اللہ کے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، کہہ دو پھر کیوں سزا دیتے تمہیں تمہارے گناہوں پر۔ بل انتم بشر ممن خلق، نہیں بلکہ تم بھی بشر ہو انہی میں سے جو اس نے پیدا فرمائے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، عظیم الشان رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے ہمارے احکام ایک مدت تک سلسلہ رسالت منقطع رہنے کے بعد، رسولوں کے وقفے کے بعد، تقریباً 600 سال ہو گیا ہے آخری پیغمبر کو آئے ہوئے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جب یہ آخری رسول آ گیا ہے تو اب اس پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو تو تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا۔
اذ جعل فیکم انبیاء، جب پیدا کی اس نے تمہارے اندر نبی، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دیا تم کو وہ کچھ جو نہیں دیا تھا کسی کو بھی اہل عالم میں سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، التی کتب اللہ لکم، جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور نہ پسپا ہو جانا مقابلے سے اپنی پیٹھ موڑ کر، ایسا کرو گے تو پلٹو گے تم ناکام و نامراد ہو کر۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ بے شک وہاں آباد ہے ایک قوم بہت طاقتور، وہاں تو بڑے جو ہے یہ طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ نہ نکل جائیں وہ وہاں سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرنے والے تھے یعنی اللہ سے، انعم اللہ علیہما، کہ انعام کیا تھا اللہ نے جن پر، ادخلوا علیہم الباب، کہ داخل ہو جاؤ تم ان پر دروازے میں سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب داخل ہو جاؤ تم اس میں تو بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان والے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک موجود ہیں وہ لوگ وہاں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاہنا قاعدون، بس جاؤ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو تم دونوں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب نہیں میرے اختیار میں مگر میری ذات اور میرا بھائی، بس فیصلہ فرما دے تو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، ارشاد ہوا بس وہ ملک حرام کر دیا گیا ہے ان پر 40 سال کے لیے، اب 40 سال ان کو فتح حاصل نہیں ہوگی، مارے مارے پھریں گے یہ، اب یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے یہ لوگ زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس نہ غم کھاؤ ان نافرمان لوگوں پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور سناؤ ان کو قصہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حق کے ساتھ۔ کیا ہوا تھا؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے مفسرین نے جن کے بارے میں کہا کہ ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا قابیل تھا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اس نے جواب دیا بے شک قبول کرتے اللہ قربانی پرہیزگاروں کی۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اور اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے، میں ایسا نہیں سوچتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لے تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، پھر ہو جائے تو اہل دوزخ میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔
فتوّعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پھر آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، بس قتل کر دیا اس نے اسے اور ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کی جو ہے یہ لاش کے ساتھ کیا کروں، اس کو کیا کروں، مر تو یہ گیا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر بھیجا اللہ نے کوا جو قریدنے لگا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ اس نے سارا منظر یہ دیکھا، قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، بولا ہائے میری بدبختی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ ہوتا مثل اس کوے کے، فواری سوءۃ اخیہ، اور چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین، پھر ہو گیا وہ نادم ہونے والوں میں سے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو، او فساد فی الارض، یا فساد مچایا ہو زمین میں، اس نے کوئی بندہ نہیں مارا، کوئی زمین میں فساد نہیں مچایا، کسی بندے کو قتل کر دیا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے قتل کر ڈالا سب انسانوں کو، ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کو قتل ہے۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو، یعنی اس کو قتل ہونے سے بچا لیا، تو گویا اس نے زندہ کیا سب انسانوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول واضح احکام لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، جو ڈاکو ہیں، جو باغی ہیں، خارجی ہیں، ان کی سزا کیا ہے، أَن يُقَتَّلُوا، کہ قتل کیے جائیں، اور يُصَلَّبُوا، یا سولی چڑھائے جائیں، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، او ينفوا من الارض، یا نکال دیے جائیں ملک سے۔ یہ حالات کے مطابق ان کی سزائیں ہوں گی، جو اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، جو فساد مچاتے ہیں، حالات کے مطابق ان 4 سزاؤں میں سے ان کی سزا ہوگی، قتل ہے، سولی ہے، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے ہیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ سزا ان کے لیے ذلت خواری ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ ہاں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جنہوں نے توبہ کر لی قبل اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر، گرفتار ہونے سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے ہیں، سچی توبہ کر لی ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ اس قرآن کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارا ساتھی بنا، ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا. یا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت شفا عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم. اللہم اکرم نزلہم ووسع مدخلہم. اللہم نور قبورہم. اللہم لا تحرمنا اجورہم ولا تفتنا بعدہم. یا اللہ ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما. اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. یا اللہ جو بھی اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اولاد سے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یا اللہ جتنے مسائل ہیں حل فرما. یا اللہ جتنی مشکلات ہیں آسان فرما. یا اللہ جتنی پریشانی ہیں ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنی جائز حاجتیں ہیں خواہشیں پوری فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. جہاں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ جو ان کی یا اللہ خواہش ہے حاجت یا اللہ پوری فرما. یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما. یا اللہ ہر شر سے، فتنے سے، نظر بد سے، زمینی آسمانی آفتوں سے، ہر قسم کے وائرس سے یا اللہ محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.